بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، ہر پریشانی مصیبت سے دور رکھے۔ یہ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے یکساں اس ویڈیو میں آپ کو ایک سبق ملنے والا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دیکھنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ایک آدمی کا بڑا بیٹا بہت لائق اور ہونہار طالب علم تھا، لیکن چھوٹا بیٹا انتہائی نالائق تھا۔ جب رزلٹ کا دن آیا تو باپ چھوٹے بیٹے کے پاس گیا اور بولا، آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ آپ کو پتہ نہیں کہ آج ہمیں آپ کا رزلٹ لینے آپ کے اسکول جانا ہے؟ لڑکا بولا کہ ابو جان، آپ پلیز مت جائیں، میں اکیلے چلا جاتا ہوں۔ میں کوئی احمد کی طرح لائق فائق تھوڑی ہوں کہ آپ فخر سے میرے ساتھ اسکول جا سکیں، آپ کی بے عزتی ہوگی۔ باپ مسکرا کر بولا، بیٹا مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا رزلٹ برا آتا ہے، میں آپ کا باپ ہوں اور ہر حالات میں ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ اور آپ مایوس کیوں ہوتے ہو؟ آپ کا اور احمد کا بھلا کیا مقابلہ؟ اور سچ تو یہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی دو انسانوں کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں بنتا۔ جب اللہ نے اس دنیا میں گھاس کا بیج بویا تو اگلے دن ہری بھری نظر آنے لگی، لیکن کیا اللہ نے بانس کا بیج بے وجہ بویا تھا؟ جب گھاس کا بیج لگایا تو اگلے ہی دن دنیا ہری بھری نظر آنے لگی، اور جب بانس کا لگایا تو پہلے ایک سال کچھ نظر نہ آیا، پھر دوسرا سال بھی اسی طرح گزر گیا اور کوئی بیل بوٹا نہیں اگا۔ لیکن کیا اللہ نے بانس کو بے مقصد بنایا تھا یا اس کے بیج بنانا بند کر دیے تھے؟ جب 2 سال کے بعد بانس کا پودا اگا تو بالکل چھوٹا سا، کمزور سا، لیکن جب بانس کا پودا بڑا ہوتا ہے تو کتنا خوبصورت لگتا ہے، اتنا لمبا، اونچا اور مضبوط۔ پھر اس کے آگے گھاس کی پتیاں کیسی لگتی ہیں؟ تو کسی کے ساتھ موازنہ بے مقصد کی باتیں ہیں اور وقت کا ضیاع ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو بہت کم عمری میں بہت بڑا سبق سکھایا کہ دنیا کے کارخانے میں کوئی بھی شے بے مقصد نہیں ہوتی، اور کسی انسان کا کسی دوسرے انسان سے کوئی مقابلہ نہیں، سب الگ ہیں اور ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ اس طرح ہر ایک اس دنیا میں انمول رنگ بھرتا ہے، اور جو لوگ اپنے بچوں میں اس طرح کے مقابلے بوتے ہیں، اس کا کڑوا پھل ان کی ذہنی بیماریوں کی صورت میں ساری زندگی برداشت بھی کرتے ہیں۔ اللہ سب کو عقل دے۔ اسٹیو جابز کو کون نہیں جانتا؟ ایپل کا فاؤنڈر۔ ایپل وہ فون جو ہم ہاتھ میں لے کر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ دنیا کا سب سے زیادہ بکنے والا فون آئی فون ہی ہے۔ اسٹیو جابز نے ایپل کی بنیاد 1981 میں رکھی تھی۔ ایپل دنیا میں بہت مشہور اور مصروف تھی، اور اس کے فون اور لیپ ٹاپ ہر آرٹسٹ کی پہلی ترجیح ہوا کرتے تھے۔ ایسے میں اسٹیو سے ایک غلطی ہو گئی، اس نے ایک ایسا پروڈکٹ بنایا جو مارکیٹ میں بالکل نہ چل سکا۔ 1985 کی بات ہے، اس کی اپنی کمپنی نے اسے ٹیم سے فارغ کر دیا۔ پوری دنیا اس بات سے واقف تھی، اس کی بجائے کہ اسٹیو بیٹھ کر اپنے آپ پر طرز کھاتا یا اپنی قسمت اور رسوائی کے رونے روتا، اس نے ایک نئی کمپنی کی بنیاد ڈال دی۔ اس نے اپنی نئی کمپنی نیکسٹ کا آغاز کیا اور پھر اس پر بہت محنت کی۔ اس کی محنت رنگ لائی۔ ایپل جب 1997 میں ناکامیوں پر ناکامیوں کا سامنا کر رہی تھی تو انہوں نے اسٹیو کی نئی کمپنی نیکسٹ کو کال کیا اور اس کے ساتھ مرجر کر لیا۔ اسٹیو جابز کو اپنی پرانی جاب واپس دے دی گئی، اور پھر اسٹیو نے آئی فون، آئی پیڈ اور آئی پاڈ جیسے پروڈکٹ بنائے اور مارکیٹ میں لانچ کیے۔ آج بچے بچے کے ہاتھ میں آئی پیڈ ہوتا ہے اور ہر آدمی آئی فون لے کر پھرنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ سب اسٹیو جابز کی انتھک محنت اور مستقل مزاجی کے باعث ممکن ہوا۔ اسٹیو کے مزاج کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنی کمپنی کی بات کو دل پر نہیں لیا تھا، اور اس نے اپنے فیل پروڈکٹ کی پوری ذمہ داری قبول کر کے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا۔ جب اس کی کمپنی نے اس کو دوبارہ جاب آفر کی تو اس نے ناک منہ چڑھا کر ان کو انکار نہیں کیا، بلکہ یہ سوچا کہ اس کا ذاتی فائدہ اور پوری کمپنی کا فائدہ کس چیز میں ہے۔
انسان جب صرف اپنے نہیں بلکہ پوری ٹیم کے بارے میں سوچ کر چلتا ہے تو کامیابی اس کے قدم ضرور چومتی ہے۔ کوشش کریں کہ سب کو ہمیشہ ساتھ لے کر چلیں۔